بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے آل کی تشریح کی تھی۔ فرمایا تھا آل کی اصل اہل تھی، آل کی اصل اہل تھی، کیونکہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے اور تصغیر اپنے اسماء کو اصل کی طرف لے جاتی ہے، لہذا اہیل میں ہا ہے تو اہل میں بھی ہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی اصل میں بھی ہا ہوگا۔ پھر ہا کو تخفیفاً حمزے سے بدل دیا کثرت استعمال کی وجہ سے، پھر حمزہ ساکنہ کو ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا، آل ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں آل یہ اسم جمع ہے، اس کا اس لفظ سے کوئی واحد نہیں آتا، اسی کے لفظ سے کوئی واحد نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں اس کے معنی مراد لینے میں اختلاف تھا، بعض نے کہا کہ رشتہ دار مراد ہے حضور کے جو بنی ہاشم سے ہیں، بعض کہتے ہیں عبد المطلب جو بنو عبد المطلب میں جو رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی آل سے مراد ازواج مطہرات اور صاحبزادیاں اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور بعض جو ہیں متبعین مراد لیتے ہیں، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ، سفیان ثوری اور بعض اہل شوافع، اور بعض نے کہا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آل سے مراد آپ کے رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار جو بنو ہاشم سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ آل سے مراد امت اجابت اہل ایمان ہے، چاہے وہ متقی ہوں یا غیر متقی ہوں، اور یہی معنی مراد لینا اس مقام پہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ مقام دعا ہے، اور مقام دعا تعمیم کو چاہتا ہے، مقام دعا تعمیم کو چاہتا ہے، تو اہل ایمان مراد لیں گے تو اہل ایمان میں متبعین بھی آ گئے، تمام صحابہ آ گئے، آپ کی اہل بیت بھی آ گئی، ازواج مطہرات بھی آ گئے، داماد رسول بھی آ گئے اس میں، اور اہل ایمان میں تمام مومن متقی اور غیر متقی سب آ گئے۔ جب دعا کا مقام ہو تو وہاں تعمیم مقصود ہوتی ہے، تو اس لیے یہ امت اجابت والا معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب فرماتے ہیں قولہ و اصحابہ، اور درود و سلام ہو ان کے آل پر، و اصحابہ اور ان کے صحابہ پر، و اصحابہ اور ان کے صحابہ پر، کہہ رہے ہیں اصحاب جمع صاحب، یہ صاحب کی جمع ہے، اصحاب صاحب کی جمع ہے، جیسے اطہار طاہر کی جمع ہے، جیسے اطہار ایسے ہی اصحاب صاحب کی جمع ہے۔ بعض اہل لغت نے کہا یہ صحب کی جمع ہے، کائے کی جمع ہے؟ صحب، جیسے انہار نہر کی جمع ہے، انہار نہر کی جمع ہے، ایسے ہی اصحاب صحب کی جمع ہے، بعض اہل لغت نے کہا، لیکن فرماتے ہیں یہ صاحب کی جمع ہے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر جمع افعال کے وزن پر ہو تو اس کا واحد بغیر تا کے آتا ہے، جیسے اطہار اس کا واحد طاہر، اور اصحاب اس کا واحد صاحب، تو اصحاب یہ افعال کے وزن پہ ہے تو اس کا واحد بغیر تا کے آتا ہے، لہٰذا یہ صاحب کی جمع ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں والمراد بہ ہا ہنا، اور اس سے مراد اصحاب سے مراد یہاں الصحابی، صحابی ہے، اصحاب سے مراد یہاں صحابی ہے۔ فرماتے صحابی کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ، اور صحابی وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، مؤمنًا بہ حالت ایمان میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ ومات علی الاسلام، اور ایمان ہی پر وصال ہوا ہو، ایمان ہی پر، یعنی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں وہ وفات پا گئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں۔ لیکن بعض محدثین نے ایک قید کا اضافہ کیا، فرمایا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی پر وفات پائی ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا پھر وہ اسلام لے کر آیا تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ کسی نے حضور کا دیدار کیا، ایمان لایا حضور پہ، ملاقات کی حضور سے ایمان کی حالت میں، آگے چل کے وہ مرتد ہو گیا تو فرماتے ہیں، بعض محدثین فرماتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے، لیکن اکثر اور جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں وہ وفات پا گیا، چاہے بیچ میں مرتد ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ دونوں کا، اور صحابی اسی کو کہتے ہیں جس کی طرف اکثر محدثین گئے ہیں، ایمان کی حالت میں ملاقات اور ایمان ہی کی حالت میں وفات، چاہے بیچ میں مرتد ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رُدَّةٌ فِي الْأَصِحِّ، اگرچہ وہ مرتد ہو گیا ہو فی الأصح، تو صحیح قول کے مطابق وہ صحابی ہے، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پالی، اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو گیا ہو پھر ایمان لے آیا ہو، تو وہ کون ہے؟ فی الأصح، صحیح قول کے مطابق وہ صحابی ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ صحیح قول کے مطابق۔ کہہ رہے فعطفہ، تو اس کا عطف کس کا؟ اصحاب ہی کا عطف علی آلی، آل پر ہے، اس کا عطف آل پر ہے، بمعنی الاخیر، معنی اخیر میں، معنی اخیر کی وجہ سے۔ معنی اخیر کیا تھا کہ اس سے مراد، آل سے مراد امت اجابت ہے، چاہے وہ متقی ہوں یا غیر متقی ہوں۔ اب یہاں وہ اصحاب ہی سے مراد صحابہ ہے، تو کہہ رہے ہیں آخری معنی میں اس کا عطف اصحاب کا آل پر ہے، تو اب معنی ہوگا کہ درود و سلام ہو نبی کی آل کے ان لوگوں پر جو اہل ایمان ہیں، چاہے متقی ہوں یا غیر متقی، اور نبی اور درود و سلام ہو نبی کے صحابہ پر، جس نے آپ سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو، چاہے بیچ میں مرتد ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں فعطفہ علی آلی، تو اس کا عطف آل پر ہے، بمعنی الاخیر، اخیری معنی میں، من عطف الخاص علی العام، یہ عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہے۔ یہ عطف خاص، دیکھیں اصحاب، اس میں صرف صحابہ آ رہے ہیں جو ایمان کی حالت میں ملے نبی سے اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی، یہ خاص ہے، صرف صحابہ ہیں اس میں، اور آل سے مراد عام ہے، اہل ایمان مراد ہے، تمام لوگ ہیں، تو کہتے ہیں یہ خاص کا عطف آل پر، خاص کا عطف آل پر، تو فرماتے ہیں یہ عطف الخاصی علی العام، یہ عطف خاص، عطف الخاصی علی العام کی قبیل سے ہے، جہاں خاص کا عطف کر دیا جائے عام پر، للاحتمالی، للاہتمامی، اہتمام کے لیے، تو کہہ رہے ہیں اس قبیل سے ہے یہ۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ خاص کا عطف عام پہ کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آخری معنی میں من عطف الخاصی علی العامی، عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہے، للاہتمامی، اہتمام کے لیے۔ قولہ سعدو، اور ماتن کا قول سعدو، سعادتاً ابدیتاً، یعنی سعادت ابدی، من السعادتی،
سعدو سے یعنی وہ نیک وقت ہوئے، تو یہاں سے سعادت کون سی مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں سعادت ابدی مراد ہے۔ سعادت ابدی یعنی معنی ہوگا کہ درود و سلام ہو نبی کے آل اور اصحاب پر جو ہمیشہ ہمیش کے لیے سعادت ابدی سے سرفراز ہوئے۔ سعادت ابدی سے سرفراز ہوئے، یہ معنی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں سعادتاً ابدیتاً، یہ سعادت ابدی مراد ہے۔ سعدو کا معنی کیا ہے؟ سعادت ابدی۔ من السعادت، سعادت میں سے ایک سعادت ابدی ہوتی ہے اور ایک غیر ابدی ہوتی ہے، تو سعادت میں سے یہاں سعادت ابدی مراد ہے۔ کہہ رہے ہیں ضد الشقاوتی، یہ شقاوت کی ضد ہے۔ شقاوت کی سعد کائے کی ضد ہے؟ شقاوت کی سعد کائے کی ضد ہے؟ شقاوت کی۔ سعد کا معنی آتا ہے نیک بخت اور شقاوت کا معنی آتا ہے بدبخت، تو ضد ہے کہ نہیں؟ اور ضد بولتے ہیں نقیض کو، یعنی الٹا۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھے کی نقیض، اچھے کی ضد کیا آئے گی؟ برا۔ اچھے کی ضد برا، تو سعد یہ نیک بخت اس کا معنی ہے اور شقاوت بدبخت، سمجھ رہے؟ کہہ رہے ہیں ضد شقاوتی، یہ شقاوت کی ضد ہے۔ قولہ مناہج، ماتن کا قول مناہج، جمع منہجن، یہ منہج کی جمع ہے۔ مناہج ہاں، وہو الطریق الواضح، اور منہج کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ واضح راستہ ہے۔ منہج وہ واضح راستہ ہے، مطلب ہوگا درود و سلام ہو نبی کی آل پر جو واضح راستے میں نیک بخت ہوئے، ایسے کہہ لو واضح راستے میں نیک بخت ہوئے۔ مناہج یہ منہج کی جمع ہے، اور وہو الطریق الواضح، اور اس سے مراد واضح راستہ ہے۔ منہج کسے کہتے ہیں؟ واضح راستہ، ایسا راستہ جو سمجھ میں آ جائے، ایسا راستہ یعنی کہہ دو سیدھا راستہ، سیدھا سمجھ میں آتا ہے نا، سیدھا راستہ، یا وہ راستہ کہ جس راستے میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، کلومیٹر کا ایک نشان ہوتا ہے، جیسے آپ بحیڑی جائیں، بحیڑی جانے ہر 1 کلومیٹر پر ایک علامت ملے گی۔ مثال کے طور پہ بحیڑی سے بریلی شریف 50 کلومیٹر ہے کہ نہیں؟ تو آپ جب 1 کلومیٹر چلے تو آگے بورڈ آئے گا بریلی 49 کلومیٹر رہ گیا، تو اسے کہتے ہیں واضح راستہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ واضح راستہ، جس میں وضاحت بھی ہو راستے کی، اسے واضح ہے۔ قولہ الصدق، ماتن کا قول صدق، ماتن کا قول یہاں پہلے ترجمہ لگاؤ، وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق، اور درود و سلام ہو نبی کے آل پر اور اصحاب پر جو نیک بخت ہوئے صدق بالتصدیق کے راستوں میں، صدق بالتصدیق کے راستوں میں نیک بخت ہوئے، یعنی سعادت ابدی ملی انہیں صدق کے راستے۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ قولہ الصدق، ماتن کا قول الصدق، کہتے ہیں ہوا مطابقت الحکم للواقع، اور وہ حکم کا واقع کے مطابق ہونا ہے۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ حکم کا واقع کے مطابق ہونا ہے۔ وضدہ الکذب، اور اس کی ضد کذب ہے۔ صدق کی ضد، صدق کہتے ہیں حکم کا واقع کے مطابق ہونا، حکم کا واقع کے مطابق ہونا۔ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت ثالثہ میں ایک لڑکا آیا، ثالثہ میں ایک لڑکا آ رہا ہے، آپ نے کہا ثالثہ میں ایک لڑکا آ رہا ہے، سمجھ رہے؟ اور وہ لڑکا آ بھی گیا، تو آپ نے حکم لگایا لڑکے کے آنے کا، لڑکے کے، اور وہ آ بھی گیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ صدق۔ کیا کہیں گے؟ حکم کا واقع کے مطابق ہونا، یعنی جیسا آپ نے کہا ویسا ہو گیا، جیسا آپ نے کہا، تو اسے کہتے ہیں صدق کا واقع کے مطابق ہونا۔ کہتے ہیں والحق،
اور حق ماتن کا قول وَسَعِدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيق، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ماتن کا قول والحق مطابقت الواقع للحکم، واقع کا حکم کے مطابق ہونا، واقع کا حکم کے مطابق ہونا، واقع کا حکم کے، اور صدق کسے کہتے ہیں؟ حکم کا واقع کے مطابق ہونا، اور حق واقع کا۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، آپ نے حکم لگایا اللہ کے ایک ہونے کا، حالانکہ واقع میں اللہ ایک ہے، واقعی قرآن میں دلیل پہلے سے موجود ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو واقع کا حکم کے مطابق ہونا اس کو حق کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاء الحق وزهق الباطل۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا نا، سامری نے بچڑا بنایا، کیا کہا؟ یہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی پوجا کرو، بنایا تھا نا۔ لیکن موسیٰ طور پہ گئے تھے، لوٹ کے آئے، تہس نہس کر دیا، سب پوجا بند کروا دی، ہے کہ نہیں؟ اور اپنے بھائی کو داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، رگڑنے لگے زمین پہ کہ تیرے ہوتے ہوئے، میں تجھے خلیفہ بنا کے گیا تھا، تیرے ہوتے ہوئے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ جلالی تھے، تو کہ جلال آ گیا، جلال آ گیا۔ اور حضرت ہارون فریاد بھی کر رہے ہیں، اے میرے بھائی، میرے سر اور داڑھی کے بال چھوڑ دے، میری غلطی نہیں ہے۔ سامری نے بہکایا ہے، سامری نے، اس نے بچڑا بنایا، پوجا بند کروا دی، پوجا بند کروا دی۔ اللہ نے کہا اللہ خالقکم، اللہ تمہارا خالق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ حق آ گیا، حق تو اب باطل مٹ گیا، حق آ گیا۔ 360 بت تھے کعبے کے اندر، 360 نبی آئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کے درمیان یہ 500 سال کا زمانہ گزرا تھا، تو کفر ہی کفر پھیل چکا تھا لگ بھگ۔ کعبے جیسی حرمت والی جگہ میں انہوں نے 360 بت لا کے رکھ دیے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ نے، ان کے آباء و اجداد نے۔ تو نبی آئے، حق آیا، تو باطل مٹ گیا، 360 بت بھی ہٹا دیے گئے، اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، ہے نہیں؟ تو کہتے ہیں والحق، اور حق مطابقت الواقع للحکم، واقع کا حکم کے مطابق ہونا ہے، وضدہ الباطل، اس کی ضد باطل ہے، اس کی ضد باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ والحق مطابقت الواقع للحکم، اور حق واقع کا حکم کے مطابق ہونا ہے، وضدہ الباطل، اس کی ضد باطل ہے۔ فرماتے ہیں قولہ بالتصدیق، ماتن کا قول بالتصدیق، متعلق بسعیدو، یہ سعیدو سے متعلق ہے، سعیدو سے متعلق ہے، تو ماتن کا قول بالتصدیق متعلق بسعیدو، یہ سعیدو سے متعلق ہے، ای بسبب التصدیق والایمان بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس تصدیق اور ایمان کی وجہ سے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی نیک بخت ہوئے صدق کے راستوں میں، بالتصدیق، تصدیق کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ۔ اور تصدیق سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں تصدیق یہ سعیدو سے متعلق ہے
تو اب معنی ہوگا اس تصدیق اور ایمان کی وجہ سے نیک وقت ہوئے، سعادت ابدی سے سرفراز ہوئے، جو تصدیق اور ایمان بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بالتصدیق سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ قولہ معارج الحق، ماتن کا قول معارج الحق، فرماتے ہیں معارج جمع معرج، یہ معارج معرج کی جمع ہے، معارج معرج کی جمع ہے، بمعنی سلمی، یہ سلم کے معنی میں، سیڑھی کے معنی میں، چڑھنے کا آلہ، چڑھنے کا، جیسے یہ ہے اوپر جانے کا آلہ، چڑھنے کا آلہ، کہہ رہے ہیں سلم کے معنی میں ہے، یعنی چڑھنے کا آلہ، وَهُوَ ہا ہونا بمعنی المراتبی مجازن، اور یہاں مجازن مراتب کے معنی میں، مجازن کہتے ہیں معرج کا معنی آتا ہے سیڑھی، معرج کا معنی یہ حقیقی معنی ہے معرج کا، لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی ایک مجازی، تو معرج کا حقیقی معنی ہے سیڑھی سلم، اور مجازی معنی ہے مراتب، مجازی معنی ہے مجازی، قرینہ کیا ہے مجازی معنی پہ؟ ہم جتنی سیڑھیاں اوپر چڑھتے جائیں گے اتنی بلندی پہ پہنچتے جائیں گے، اتنی بلندی پہ، تو یہ جو بلندی پہ پہنچنا ہے انہی کو مرتبہ اور مراتب کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ قرینہ ہے، کہہ رہے ہیں وہ وہاں ہونا بمعنی المراتبی مجازن، اور یہاں مجازن مراتب کے معنی میں ہے، ای ارتقوا و بلغوا اقصی مراتب الحق، یعنی وہ بلند ہوئے، و بلغوا اور پہنچ گئے، حق کے مراتب تک، یعنی وہ آل اور اصحاب بلند ہوئے، ہاں حق کے مرتبے تک پہنچ گئے، حق کے مرتبے تک پہنچ گئے۔ قولہ بالتحقیق، ماتن کا قول بالتحقیق، یہ بالتحقیق متعلق بسعیدو، یہ سعیدو سے متعلق ہے، تحقیق یہ سعیدو سے متعلق ہے، کہہ رہے ہیں او بخبری مبتدا محذوف، یا مبتدا محذوف کی خبر ہے، یا تو بالتحقیق جار مجرور سے مل کر یہ سعیدو کا ظرف لغو بنے گا، ظرف لغو بنے گا، یا مبتدا محذوف کی خبر بنے گی، یا تو ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر ہو کر کے مبتدا محذوف کی خبر بنے گا۔ کہہ رہے ہیں ای ھذا الحکم، یعنی یہ حکم، ای ارتقاؤہم و بلغوہم اقصی مراتب الحق، یعنی ان کا بلند ہونا، وہ پہنچ گئے حق کے مراتب تک، متلبس بالتحقیق، یہ متلبس بالتحقیق ہے، حق کے مراتب تک متلبس بالتحقیق کے ساتھ پہنچ گئے، اور تحقیق کہہ رہے ہیں ای متحققن، یہ متحقق کے معنی میں، تحقیق متحقق کے معنی میں ہے، کہتے ہیں والتحقیق اثبات الشیء علی وجہ الحق، اور تحقیق یہ شے کا ثابت کرنا ہے حق کے طریقے پر، شے کو بطور حق ثابت کرنا ہے، شے کو حق کے طور پر ثابت کرنا ہے، تحقیق کا مطلب یہ ہے۔ اور تحقیق یہاں اس میں مفعول کے معنی میں، متحقق اس میں مفعول کے معنی میں، متحقق کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اب معنی ہوگا یعنی وہ پہنچے حق کے مراتب تک، متلبس بالتحقیق، جو متلبس بالتحقیق ہے یعنی متحقق۔ والتحقیق اثبات الشیء علی وجہ الحق، اور تحقیق یہ شے کو ثابت کرنا ہے حق کے طریقے پر، بس اتنا رہنا۔